السلام علیکم ناظرین، ہم ظاہر ملک پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ فراغ رساں، اور ناظرین آج کا ہمارا موضوع پھر سانیہ ہے ذریعے سانیہ نے 23 لوگوں کی جان لے لیا، لیکن ابھی تک اس کے اوپر بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. انتظامیہ میں بہت سارے اعلیٰ عہدیدار فارغ کر دیے گئے. کمشنر راولپنڈی، ڈپٹی کمشنر راولپنڈی اور سی پی راولپنڈی کو بھی فارغ کر دیا گیا. لیکن کیا یہ کافی ہوگا؟ اور مری جو اتنا بڑا سانیہ گزرا اس کے اصل موقعات کیا ہے، اسی پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے سینئر صحافی سجاد عباسی صاحب کو. اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مبشر کمال عباسی صاحب، جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. رہنما پی ٹی آئی کے کو اسپیشل طور پہ بلائے ہوئے، دونوں کا تعلق مری سے بھی ہے. اور جو مبشر کمال عباسی صاحب ہیں وہ حکمران جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہم بھی جاننا چاہتے ہیں کہ حکمران جماعت نے جو اتنے لوگوں کو فارغ کیا کیا یہ کافی ہوگا. اور جو کہ ہم نے ایک سینئر صحافی ہیں سجاد عباسی صاحب، ان کو بھی دعوت دی ہوئی ہے، ان سے بھی اس پورے واقعے کے اوپر تجزیہ لیں گے. تو مبشر کمال عباسی صاحب، اعلیٰ جو لوگ تھے ہمارے اعلیٰ انتظامیہ کے لوگ جیسے سی پی او، کمشنر، ڈپٹی، ان کو فارغ کر دیا گیا. سانیہ مری چھوٹا سا واقعہ نہیں تھا، بہت بڑا واقعہ تھا. کیا ان جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان عہدوں پر ان کو فارغ کر دینا کافی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں مدعو کیا، اور ہمیں مری کے حوالے سے جو بہت سارے خدشات بھی ہیں اور کافی سارے ڈسکس ہو رہا ہے مری کا ثانیہ کے اوپر، اس کے اوپر اظہار خیال کرنے کے لیے ہمیں موقع دیا. آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا مشکور ہوں. اصل میں آپ کو پتہ ہوگا کہ ثانیہ مری یہ اپنی نوعیت کا ایک پہلا واقعہ ہے مری میں. اس سے پہلے اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا. اور آپ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کوئک ایکشن لیتے ہوئے پہلی دفعہ اس طرح کے ثانیہ پہ اتنا کوئک ایکشن لیتے ہوئے، ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمام کوتاہیوں کے مرتکب افراد کو جو معطل کیا. اور میرے خیال سے یہ اس طرح کی اپنی نوعیت کا پنجاب میں میرے خیال سے ایک پہلا واقعہ بھی ہے حکومت کی طرف سے. اس سے پہلے سے بہت بڑے بڑے ثانیہ بھی ہوتے رہے، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اس بڑے لیول پہ ایکشن لیا گیا ہو. رہی بات آپ کی کہ یہ کافی ہے یا نہیں کافی، ہم نے تو پہلے دن سے ہی تسلیم کر لیا تھا اپنے طور پہ بحیثیت ورکر پاکستان تحریک انصاف کہ انتظامی کوتاہیوں کے مرتکب ہوئے ہیں. اور جہاں جہاں انتظامی کوتاہی ہوئی ہے، ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ جہاں جہاں انتظامی کوتاہی ہوئی ہے وہاں پہ تمام لوگوں کو قرار واقعہ کی سزا دینی چاہیے، تاکہ مری، چونکہ لوگ تو باہر سے آتے ہیں مختلف عہدوں میں بیٹھنے کے لیے، تاکہ اہلیان مری بدنام نہ ہو. مری کی روایات، تہذیب، معاشی معاملات اور تمام جو مری کے لوگوں کا رہن سہن ہے وہ بدنام نہ ہو. تو کیا کہتے ہیں آپ کے سامنے صرف انتظامیہ میں وہ فارغ کر دیں گے، لیکن کیا ہوگا جو لوگ ان عہدوں سے گئے وہ کسی اور جگہ پہ تعینات ہو جائیں گے؟ ہمیشہ ایکشن تو ایسے ہی ہوتا ہے، اور یہی پاکستان میں پریکٹس دیکھی گئی ہے. سجاد عباسی صاحب کیا کہتے ہیں، کیا اس طرح کا ایکشن جو یہ کافی ہوگا؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلے میں آپ کی اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک پلیٹ فارم ہمیں مہیا کیا جس کے اوپر بالخصوص مری کا ایک دلخراش قسم کا جو واقعہ پیش آیا تھا، جس میں 22 کے لگ بھگ قیمتی جانوں کا جو ہے وہ ضیاع ہوا ہے. اور جیسے ہمارے دوست مبشر صاحب نے جو ہے باتوں میں بتایا ہے کہ جو ایک واقعے کے بعد جو پنجاب حکومت کی جو ڈائریکشنز تھی، اور بالخصوص وزیر اعلیٰ پنجاب کا مری میں آنا اور ایک تحقیقاتی کمیٹی ہائی لیول کی تشکیل دینا، اور اس کے بعد جو بھی محرکات ہیں جدھر بھی کچھ کمی تھی اور کوتاہیاں تھی ان کی تحقیقات مکمل ہوئی. اور اس حوالے سے جو کل ایک بڑا بولڈ جو ہے ہمیں ایک وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے ایکشن نظر آیا، جس کے اندر لگ بھگ متعدد تقریباً 15 سے زائد جو اعلیٰ عہدوں کے اوپر تعینات افسران تھے ان کی معطلی کا بھی وہاں پہ نوٹیفیکیشن ہوا. باقاعدہ ان کی جو ہے انضباطی کارروائی کے لیے بھی جو ہے سفارشات پیش کی گئی ہیں. لیکن یہاں پہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمیشہ جس طرح پاکستان کے اندر مختلف اس طرح کے جب انسیڈنٹس ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو جوڈیشل انکوائری ہوتی ہے یا اس طرح کی جو کارروائیاں ہوتی ہیں تو موسٹلی اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ مینز ان کو معطل کر دیا جاتا ہے، اور بعد میں وہ کسی اور جگہ پہ سیم ایز اٹ از اسی پوسٹ کے اوپر تعینات ہو جاتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے جو آج کل جو ہے یہ کارروائی کی گئی ہے، بڑی بورڈ اور حکومتی لیول کے اوپر ہی نہیں بلکہ عام عوام کے اندر بھی جو ہے یہ پذیرائی ان کو مل رہی ہے کہ انہوں نے جو
اس جرم کے مرتکب افراد تھے ان کے خلاف بھرپور ایکشن لیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ روایتی انداز میں پہلے کی طرح اسی طریقے سے جس طریقے سے ایک ٹریڈیشن چلتا تھا کہ ایک جگہ سے معطل ہو کے کسی اسی پوسٹ کے اوپر ایکویلنٹ ہی کسی اور جگہ کے اوپر اپنی وہ سروسز دوبارہ جوائن کر لیتے تھے, آیا کہ وہ ہے باقاعدہ ان کے خلاف انضباطی جو کارروائی جو وزیر پنجاب نے سفارش کی ہے ان کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے. یہ اب مستقبل میں ہم دیکھیں گے کہ ان کی سفارشات کے اوپر کتنا منوان عمل ہو رہا ہے. لیکن اس سے پہلے بھی جتنی بھی آپ کو پتہ کمیشن بنے اور اتنی ساری کمیٹیاں بنی اور اس کے اوپر بہت ساری کارروائیاں بھی کی گئی, لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہاں پر جتنی بھی کارروائی ہوئی ہے وہ بیوروکریسی کے خلاف ہوئی ہے, انتظامی عہدوں پہ جو لوگ تھے, لیکن کیا کوئی بھی سیاسی بندہ, جب ظاہر بات ہے یہ بھی تو تعیناتیاں سیاسی تھیں, جب جو سیاسی جماعت آئی جیسے پی ٹی آئی آئی انہوں نے یہ تعیناتیاں کی تھی, کیا ان کا کوئی بھی شخص جس نے یہ تعیناتیاں کی, تعیناتیاں بھی تو غلط ثابت ہوں گی نا, تو اوپر کسی کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی, اپنے لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں کرنی ہوتی, دوسروں کو قربانی کا بکرا بنایا جانا ضروری ہوتا ہے. سجاد بھائی صاحب دیکھیے میں آپ اس میں تذکرہ کروں, اس میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ کافی سارے ڈپارٹمنٹ جو انوالو تھے جنہوں نے لیک آف کمیونیکیشن کے باعث یہ واقعہ پیش آیا ہے, اس میں کچھ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ادارے ایسے بھی تھے جو جن کے خلاف کارروائی ہوئی ہے. لیٹ سپوز کہ مری سے جو ہے ڈی ایف او مری جو تھے ان کو بھی اس کارروائی کے اندر جو ہے معطل کر دیا گیا, حالانکہ میرے خیال سے ایک ڈی ایف او ڈپارٹمنٹ کا قطعاً یہ کوئی کنسرن اور نہ ہی ان کا یہ ڈپارٹمنٹ تھا کہ روڈ کے حوالے سے کسی حوالے سے ان کی کوئی روڈ کے اوپر گراؤنڈ کے اوپر کوئی کسی حوالے سے ان کے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے کوئی ایکٹیویٹی ان کی ہونی چاہیے تھی. تو بہرحال جس طرح کا جو ایکٹیویٹی ہوئی ہے بالخصوص یہ جو وزیر پنجاب کے ساری کارروائی کر دی. دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ عوام کی ایکسپیکٹیشنز تھیں, کیونکہ جس طریقے سے وزیر پنجاب کا ہنگامی دورہ مری ہوا اور جس طریقے سے انہوں نے انیشیٹو اور ایک پرومس کیا, اور بالخصوص جب دورہ مری کے دوران انہوں نے مری کو ضلع بنانے کی بھی جو ہے انہوں نے پرومس کیا, اور آج میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کابینہ اجلاس کے اندر بھی وزیر پنجاب نے مری کو ضلع کی باقاعدہ منظوری دے دی, اور آمدہ بلدیاتی الیکشن کے بعد باقاعدہ اس کے لیے جو ہے گراؤنڈ کے اوپر ورکنگ شروع ہو جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ضلع کی جو حیثیت ہے مری کو ملنا, یہ ایک تاریخی اور سنگ میل کی حیثیت ہے. کام بھی ہوگے تو اپنا مبشر بازی صاحب بائیکاٹ مری کی مہم اس کے بڑی زور پکڑ گئی, اور دیکھا گیا کہ لوگوں میں بڑا غم و غصہ پایا جاتا تھا بائیکاٹ مری کے لوگوں کے, کیونکہ آپ بھی مری کے رہنے والے ہیں, یہاں کے لوگوں کے رویوں کے حوالے سے بہت سارے سوالات ان کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے. پھر آپ نے بطور ایک جماعت کے قرآن جماعت کے برکر آپ نے اس واقعے کی جو ہے وہ ذمہ داری تو قبول کر لی, لیکن جو سیاحت کے اوپر اتنا جو پریشر آئے گا اور جو لوگوں کے اندر جذبات ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے, اور بائیکاٹ جو مری کی مہم اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اچھا, ایک تو بائیکاٹ سے پہلے ایک بات آپ نے سجاد بھائی سے پوچھی تھی, اس کا جواب میں دیتے چلوں کہ تعیناتیاں سیاسی طور پہ بھی تو ہوتی ہیں اور غلط ثابت ہوتی ہیں, صحیح ثابت ہوتی ہیں. اصل یہ ہے کہ ایک تو ایڈمنسٹریشن کا کام تھا وہاں پہ جہاں پہ فیلور ہوا وہاں پہ وزیر اعلیٰ نے ایکشن لیا, وہ سب نے دیکھا اور بہت خوش آئند بات ہے, تاکہ آئندہ کوئی بھی اس طرح انسانی جان ضائع نہ ہو. جو لوگ بھی مری میں آتے ہیں ہمارے لیے وہ سر تسلیم خام اور ہمارے سر انگوں اور ماتھے کا جمر ہوتے ہیں. اور اس سے آگے تھوڑا بڑھتے چلیں کہ سیاسی مداخلت, اگر اس پوری تحقیقاتی کمیشن میں کہیں بھی کچھ سیاسی مداخلت اگر ہوئی ہوتی تو ضرور اس کا پتہ چلتا اور اس کا بھی رزلٹ باہر آتا. لیکن سر کمیٹی جب بنی ہوگی تو اس کے ذریعے بات ہے جو ان کو معطل کیا گیا تو کمیٹی نے کوئی فائنڈنگز تو دی ہیں, کمیٹی کی فائنڈنگ میں صرف معطل کر دینا میرے خیال سے فوری طور پر اگر اس کے اوپر کوئی ایسا کارنامہ بھی جاری ہوتا کہ انہیں سزائیں اور یا انضباطی صرف کارروائی کی سفارشات کی بجائے انضباطی کارروائی کر دی جاتی تو وہ زیادہ بہتر نہیں تھا. انضباطی کارروائی کی سفارش کر دی گئی ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ جن سینئر افسران کے خلاف معطل کیا گیا ساتھ ساتھ انضباطی کارروائی کی بھی سفارش کی گئی ہے. یہ اتنا دیکھیں کمیٹی نے فائنڈنگ تو دے دی نا, جب کمیٹی نے فائنڈنگ دے دی دیٹس مین کہ انہوں نے کوئی نہ کچھ غلط کیا. بالکل آپ کے سفارشات میرا بھی خیال کہ کوئی اس کے اوپر نہیں, آپ کی تو اقوال اس پہ ٹھیک ہیں, ہو سکتی ہیں آپ بحیثیت شہری آپ کی توقعات ہو سکتی ہیں, اس سے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں, لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس نوعیت کا جو واقعہ ہوا ہے اس میں اتنے بڑے پیمانے پہ رد بدل میرے خیال میں اس پورے ڈویژن میں پہلی دفعہ ہوا ہے, اور یہ بھی کافی بڑا اقدام ہے. آپ اس کو بھی اپریشیٹ کریں اور انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ جہاں پہ مزید کوئی لوگ خرابی کا ہوئے ہیں مرتکب ہوئے ہیں ان کو بھی سزا ملے گی. اور باقی جہاں پہ آپ نے کہا کہ یہ ہو رہا ہے مری کا بائیکاٹ, تو آپ کو پتہ ہوگا کہ پچھلے 4-5 سالوں میں 3-4 دفعہ اس طرح کے اٹیکس ہو چکے ہیں مری بائیکاٹ مہم کے حوالے سے. سانحہ ایک طرف سے رکھیں اس کو, بندے نہیں مرے تھے تو 23 بندوں کی جان
جان اس کے اندر شامل ہو رہی ہے، اور یہ کوئی چھوٹا سا واقعہ نہیں ہے. اور جو ابھی شدت دیکھنے آئی ہے بائیکاٹ مری کی شدت ہم نے پہلے دیکھی بھی نہیں ہے. میں مانتا ہوں، دیکھیں بندے نہیں جانے نہیں گھومی تھی، لیکن اگر جانیں پورے پاکستان میں اس طرح کے سانحات حادثات ہوتے رہتے ہیں، اللہ کرے آئندہ کبھی پورے پاکستان میں کوئی اس طرح کا سانحہ نہ ہو اور پورا پاکستان ایک پرامن ملک بن کے رہے. سانحات ہوتے رہتے ہیں، اس کا یہ مطلب کبھی بھی نہیں ہوتا کہ سانحہ ہو جائے اور اس کو بغیر کسی دیکھیں بائیکاٹ کرنے کا کیا مقصد ہے. جہاں پہ کوتاہیاں وہ کوتاہیوں کو دور کرنے کی بات آپ کریں، کوتاہیاں دور ہونی چاہیے اور ذمہ داران کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تاکہ آئندہ ایسا سانحہ نہ ہو. بائیکاٹ مری کے لوگ کوشش کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو یہ پہلے سے بڑی لمبی طویل پلاننگ کے ساتھ ہو رہا ہے اور انشاءاللہ اس دفعہ بھی ناکام ہوگا. چونکہ مری کو ملکہ کوثر کہا جاتا ہے. مری کے لوگوں کی روایات آپ کبھی دیکھیں، آپ ان کو ذاتی طور پہ پوری مری کو نہیں آپ بلیم کریں 1-2% لوگوں کو جو ذمہ داران ہیں، یا کہیں سے کسی ہوٹل والے نے کوئی غلط ایکٹیویٹی کی ہے، کوئی رینٹ زیادہ چارج کیا ہے یا کوئی مہنگی چیز دی ہے، آپ 2% لوگوں کی کوتاہیوں کو لے کے پوری اہلیان مری کو 98% لوگوں پہ کبھی بھی نہیں کر سکتے. کوئی اخلاقی طریقہ بھی نہیں ہے یہ بھائی صاحب آپ کی بات بالکل درست ہے. زیادہ بھائی صاحب میں یہاں پہ آپ سے بھی اسی کے اوپر بات کروں گا کہ دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ جو سیاحت اس طرح کے مقامات ہوتے ہیں، ان کی الگ سے فورس ہوتی ہے، الگ سے پولیس ہوتی ہے جو اس کے اوپر جا کر تو اس طرح کا اگر کوئی بھی واقعہ تو اس کے اندر وہ جو مدد بھی فراہم کرتی ہے اور باقی چیزیں بھی ہوتی ہیں. جس طرح مبشر بھائی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ 2% یا 3% لوگوں نے ایسے کیا، لیکن اگر اس طرح کی کوئی الگ سے پولیس رکھی جاتی ہے. دوسری بات یہ کہ کسی ہوٹل والے یا کسی عام فرد کی طرف سے اس طرح کا کوئی پرابلم آتا ہے، جس طرح کے لوگ بائیکاٹ میں کہہ رہے ہیں کہ ہوٹل کے کرائے کتنے تھے، وہ کہہ رہے ہیں دھکا لگوانے کتنے پیسے دیے جا رہے تھے، اگر اس طرح الگ سے فورس ہوتی اور یا پھر اس طرح ہوتا کہ ایسے ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا پریکٹس کے ٹول فری نمبر دیے گئے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کو اس طرح کی شکایت آتی ہے تو آپ فوری طور پہ کال کریں، اس کو فوری کارروائی کی جائے گی. اگر اس طرح کے اقدامات کیے جاتے تو میرے خیال سے یہ انسیڈنٹ بھی نہ ہوتا اور میرے خیال سے رویوں میں شکایت بھی نہ پیدا ہوتی. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں پہلے آپ کے جو پہلے پریویس کوشچن تھا اسی کو لے کے آگے چلتے ہیں بائیکاٹ کے حوالے سے. میں آپ کو تھوڑا سا یہ بات گوش گزار کرتا چلوں کہ ملکہ کوثر مری کی جو لوکیلٹی یا لوکیشن ہے ایز اے ٹورسٹ پوائنٹ، وہ پاکستان کی کسی بھی ٹورسٹ پوائنٹ کے مد مقابل بہت خوبصورت اور نیئر اپروچ ہے. اس کی افادیت، خوبصورتی، اپروچ اپنی جگہ. لیکن میں آپ کو تھوڑی سی اس کی میں ایڈ کرتا چلوں کہ دیکھیں مری کے اندر جو خوبصورتی، جو مری کے اندر سہولیات ہیں وہ اپنی جگہ، جو انسیڈنٹ ہوا ہے یہ اپنی جگہ. لیکن ہمیں بحیثیت مری اور مجموعی عوام اور جتنے بھی ادارے مری کے اندر کام کر رہے ہیں، جتنے ہوٹل انڈسٹریز کام کر رہی ہیں، ان کی ایک پراپر ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ملکہ کوثر مری میں آج بھی جو مری سے ملکہ روڈ ہے آج بھی اسی جگہ پہ ایگزسٹ کر رہے ہیں جو انگریز دور کے اندر تھے. نہ تو اس کے اندر کسی قسم کی کوئی وائڈیشن کی گئی، نہ ان کی کوئی پارکنگ کے جو مین کور ایشوز تھے اس کے اوپر کوئی توجہ دی گئی، باوجود اس کے کہ پانچ ٹینیور مسلم لیگ نون کے مری کے اندر رہے ہیں. اس کے بعد موجودہ دور حکومت بھی رہا ہے، لیکن ابھی تک حقیقی معنوں میں جو کور ایشو ہے پارکنگ کا، اس کے اندر نہ ہی سابقہ حکومت نے اور نہ ہی موجودہ حکومت مجھے اس حوالے سے کچھ سنسیئر کام کرتی دکھائی دیتی ہے. سر مجھے بتائیے کہ ضلع بنانے سے کیا تبدیلیاں دیکھتے ہیں جو مری والوں کے لیے اور جو مری جانے والوں کے لیے فائدہ مند؟ دو باتیں اس میں ایک ایڈ کر لوں میں کہ ایک انتہائی بدقسمتی سے تمام چینلز پہ بھی اور تمام سوشل میڈیا پہ بھی انتہائی برا چہرہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے. مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ میڈیا سے متعلق جو لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ پوری بات بتانا عوام کو. انسیڈنٹ ہوا اس سے کسی نے بھی قطع تعلقی کا اظہار نہیں کیا، سب نے تسلیم بھی کیا اور اس کا رزلٹ بھی آ گیا. لیکن دوسری طرف کسی نے بھی یہ نہیں دکھایا کہ مری کی عوام وہ کس طریقے سے لوگوں کے لیے باہر نکلی ہے. سر جی میں آپ کو اس کے بڑی بریفلی، کیونکہ جو انسیڈنٹ ہوا فیلڈ میں ہم نے تمام ورک کیا اور ریئلٹی ہر چیز کو ہم نے بڑی باریک بینی کے ساتھ آبزرو کیا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں جہاں پہ یہ جی بالکل جو گلا جو ان کا ہے بالکل جائز ہے. دیکھیں جس طریقے سے سوشل میڈیا کے اوپر بالخصوص میڈیا کے اندر جس طریقے سے ایک مری کے اندر گو کہ انسیڈنٹ تھا، ایک سانحہ تھا، بہت بڑا سانحہ تھا، 22 جانوں کا ضیاع.
میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، بڑے واضح الفاظ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انسیڈنٹ کے بعد جس طریقے سے خطہ کوثر کی عوام نے اور خطہ کوثر کے دور دراز کے لوگوں نے، میں نے خود میں اس چیز کا چشمدید گواہ ہوں اور میرے پاس اس چیز کو پروف کرنے کے لیے پورے پروف ہیں، اور میڈیا کے اندر الحمدللہ مختلف چینلز نے اس چیز کو باقاعدہ میڈیا کے اندر ہائی لائٹ بھی کیا ہے کہ جس طرح خطہ کوثر کے مختلف علاقوں میں بسنے والے باسی لوگوں نے جب ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ اتنا بڑا سانحہ ہو چکا ہے، تو آپ یقین کریں ریسکیو ٹیموں سے پہلے، قانون نافذ کرنے والے اداروں سے پہلے ملکہ کوثر مری کے دور دراز کے علاقوں کے لوگ وہاں موقع کے اوپر پہنچ چکے تھے اور ان کی ہیلپ کے لیے ہمارا وقت تیار تھے۔ اپنے دوست جتنے بھی آپ نے پہلی بات ہے وہ ایک برادری ہوتی ہے جو میڈیا کے دوست ہوتے ہیں، کیا باقی چینلز نے بھی اس کو دکھایا، اس رویے کو بھی دکھایا؟ جی بالکل، منفی رویہ ہی دکھایا؟ نہیں جی دیکھیں میرے باس نے جہاں پہ نیگیٹیوٹی ہوتی ہے ڈیفینیٹلی وہاں پہ پازیٹیوٹی کا بھی پہلو ضرور جو ہے موجود ہوتا ہے، جہاں پہ جی بالکل الحمدللہ میڈیا نے جو ہے یہ دکھایا ہوگا۔ میں سجاد بھائی کی بات نہیں کر رہا، اوور آل جو ٹرینڈ بنا ہے نا، ٹرینڈ وہ بالکل ہی 90 ڈگری سے لوگوں نے جناب اور بالخصوص ذمہ داران نے جی نہیں سارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چاہیے تو یہ تھا کہ اس سانحہ کا تو مذمت جتنی کی جائے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، کم تھی، لیکن جو ہماری تہذیب تھی، جو ہمارے لوگوں کی روایات تھی، جو ہمارا رکھ رکھاؤ تھا لوگوں کے ساتھ، وہ سیاحوں کے ساتھ، وہ بھی دکھایا جاتا، وہ کم دکھایا گیا۔ جس طرح سجاد بھائی نے کہا کہ دکھایا گیا ہے، ممکن ہے دکھایا گیا ہو، کم پرسنٹیج میں دکھایا ہو، لیکن اس کے خلاف جو رومرز چلے تھے پوری مری کے خلاف، اس کے خلاف باقاعدہ جنگ کے طور پہ سوشل میڈیا اور میڈیا پہ باہر آنا چاہیے تھے ہم لوگوں کو مری کے لوگوں وہ نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ابھی ایک مثال مجھے بعد میں پتہ چلا ہے کہ ہماری اس سائڈ کی خاتون تھی بڑی غریب، اس نے کہیں اس برف باری کا سنتے ہی اپنی روزی روٹی کے غرض سے انڈے جمع کیے 15,000 روپے کے، کہ یار میں بوائل کر کے اپنے چھوٹے بچے کو دوں گی تو یہ روڈ پہ جا کے سیل آؤٹ کرے گا اور میرا رزق پانی کا کوئی بندوبست ہوگا۔ تو جب اس کو پتہ چلا کہ اس طرح سے لوگ پھنسے ہوئے ہیں اور اتنی تکلیف میں ہیں، تو اس غریب خاتون نے اپنے تمام جو جتنے اس کا خزانہ تھا، وہ 15,000 روپے کے کچھ انڈے جتنے بھی بنتے ہیں وہ بوائل کر کے ان بچوں کو دیے ہیں، وہ تاکہ فری جا کے لوگ، اس کے پاس وہی خزانہ تھا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے پاس جو تھا لٹانے کے لیے، عوام کے لیے تہذیب اور روایات کو برقرار رکھنے کے لیے وہ لٹایا، اس سے بڑھ کر جن لوگوں کے پاس جو زیادہ تھا تو انہوں نے اس لیول پہ جا کے عوام کی بہت سارے چینلز پہ یہ بھی دیکھا کہ بہت سارے جو سیاح تھے وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ لوگوں نے رہنے کی جگہ دی اور انہوں نے کھانا بھی دیا اور کچھ بھی نہیں، تو یہ ایک مثبت پہلو تھا، اس کو دکھانا چاہیے تھا میڈیا کو بھی، اور میڈیا نے دکھایا بھی ہے۔ انشاءاللہ ناظرین، یہ جو آج ہمارا پروگرام موضوع تھا، ہم نے آج پہ مری کا موضوع اس وجہ سے رکھا کہ جو مری کے بارے میں بائیکاٹ مری اور اس کا ایک جو منفی پہلو بہت سارا سوشل میڈیا پہ بتایا جا رہا ہے، بالکل ویسا بالکل بھی نہیں ہے۔ مری جس طرح خوبصورت ہوا، وہاں پہ رہنے والے لوگ بھی بڑے خوبصورت ہیں، خوبصورت دلوں کے مالک ہیں، جب آپ جائیں ان لوگوں سے ملیں، ان سے گھلے ملیں اور رہیں، تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کیسے لوگ۔ انشاءاللہ بہت جلد اگلے پروگرام سے پھر حاضر ہوں، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔